بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد والی محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ خواتین حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں کتب آن لائن اور میں ہوں بلال کتب، اور آج کا جو دن ہوتا ہے وہ کسی ایسے ڈاکٹر کے ساتھ ہوتا ہے جو کہ آپ کو انتہائی مفید مشورے دیتے ہیں حسب توفیق، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ایسے عالم شخصیت بھی ساتھ ہوتے ہیں جو کہ اس کی شرعی پہلوؤں کے اوپر بھی بات کرتے ہیں۔ ہشام الہی ظہیر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اللہ کا اور آج کا جو دور میرا اور آپ کا گزر رہا ہے، اس میں خیر جھوٹ اور سچ کی تو خیر کوئی تقسیم رہ نہیں گئی، اس لیے باقی نہیں رہ گئی، صحیح کہہ رہے ہیں، جھوٹ اور سچ کی کوئی تقسیم بالکل صحیح نہیں ہے۔ کہا۔ اور دوسری بات اگر آپ مجھے اجازت دیں، میرے خیال میں آج کے دور میں حلال اور حرام کی بھی نہیں رہ ہاں، گئی، کوئی تمیز تقسیم۔ کم رہ گئی، بالکل بہت کم صحیح کہا۔ تمیز رہ گئی بالکل صحیح ہے، کہا۔ لوگ اس پہ فتوے دیتے ہیں۔ لیکن ہم یہ جو کام کرتے ہیں علامہ صاحب، خوبصورت بنانے کا لوگوں کو، اس کی ہم دلیل یہ لیتے ہیں کہ اللہ کیونکہ خود حسن ہے اور اللہ کو حسن پسند ہے، تو اگر کوئی کسی شخص کو حسین بنا رہا ہے، کسی کے خیال میں اس کی ناک موٹی ہے تو اس کو پتلا کر رہا ہے، تو اس میں آخر کیا برائی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلال بھائی، اصل بات یہ ہے، اس جو پہلو ہے نا جو آپ نے موضوع چھیڑا، اس کے بہت سے پہلو ہیں۔ اس میں سے ایک پہلو خود پسندی بھی ہے، ایجاب النفس بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا خوبصورت اپنے آپ کو اپنی انا میں، اپنی ہی ذات کے محور میں، یا جس کو ہم نرگسیت کہتے ہیں کہ ہر وقت یہ سمجھنا میرے سے بہتر کوئی نہیں، میرے سے، اپنی ہی ذات کو سجانا سنوارنا ہر وقت۔ اب جیسے آپ دیکھتے ہیں بچے ہر وقت شیشے کے آگے کنگھی لے، اپنے آپ سے محبت، ہاں، اس کو ایجاب النفس عربی میں کہتے ہیں، اردو میں نرگسیت کہتے ہیں۔ یہ اللہ کے ہاں پسندیدہ نہیں ہے، اس کے بیماری ہے۔ بالکل آپ نے درست، میں نے اگلی بات نہیں ماننی اگلی چاہے نہ مانے، لیکن آپ بتائیں اس خود پسندی کا نتیجہ انسانی تاریخ میں سب سے پہلے کیا ظاہر ہوا؟ انا خیر منہ۔ ابلیس نے کیا کہا؟ آدم کو دیکھ کے پتلا دیکھا، ہر چیز، میں بہتر ہوں، انا یہ اس کو کہتے ہیں ایجاب پسندی، خود پسندی تھی، میں اس سے زیادہ بہتر ہوں۔ اس کا نتیجہ انسانیت میں بھی نکلا ہے بڑی جگہ، انا ربکم الاعلی، میں تم سب کا رب ہوں، فرعون نے کہہ دیا۔ تو خوبصورتی اور اپنے آپ کو اس طرح مدین کرنا کہ ایجاب النفس یا نرگسیت کا بندہ شکار ہو جائے، یہ اسلام میں اگر فرض کیجئے کہ وہ نہ شکار ہو، ہاں، تو پھر دوسری بات یہ ہے کہ کس حد تک سجنا سنورنا اسلام میں جائز ہے۔ ہماری اس کو بعد میں لیتے ہیں، اگر وہ اس کا نہ شکار ہو، وہ خود پسندی کا شکار نہ ہو، خود پسندی کا شکار نہ ہو، تو عبد الرحمن ابن عوف، حضرت عثمان کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ نبی کریم نے کہا جتنی عمدہ پوشاک پہننا چاہتا ہے پہن لے، سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، عمدہ لباس۔ اس کا مطلب یہ سارا معاملہ تو نیت پہ بھی ہے۔ لیکن دیکھیں، ایک بندہ ایک دن صبح اٹھا ہے، اللہ کی بارگاہ میں تو وہ 2 منٹ میں 2 رکعتیں پڑھ لی اس نے فجر کی، اور اپنی ذات کو سجنے سنوارنے کے لیے اس کو آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ چاہیے۔ ویسے یہ افسوس کی بات ہے ہمارے ہاں، لمحہ فکریہ بھی ہے کہ ہمارے ہاں جو عورتیں ہیں، اگر آپ ان کی تیاری کا دورانیہ دیکھیں تو شادیاں لیٹ ہو جاتی ہیں، براتیں چلی جاتی ہیں۔ آپ کے علم کے لیے بتا رہا ہوں، آپ کے لیے واقعی علم ہے، آج کل لڑکے جو ہیں وہ بھی پارلر میں جا کے تیار ہوتے ہیں، آپ کو ان کے ٹائم کا بھی نہیں اندازہ کہ وہ کتنا وقت لیتے ہیں۔ بالکل۔ اس میں قانون کون سا ٹوٹتا ہے کہ یہ غلط کر رہے ہیں، گناہ ہے، یہ کیوں برا ہے؟ اس کی ایک بات ہے، اسلام میں آپ کو پتا تکلف ویسے ہی منع۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین نکاح وہ ہے جس میں سب سے کم تکلف ہو، اور ہمارے نکاحوں میں سب سے زیادہ تکلف ہوتا ہے۔ اگر ایک خاتون جو ہے اس کی ناک موٹی ہے، اس کو کمپلیکس ہوتا ہے کہ لوگ مجھے موٹی ناک سے دیکھتے ہیں، میری شادی نہیں ہوگی، میرے لوگ جو ہیں وہ مجھے اس طرح سے، اگر وہ یہ ناک اپنی پتلی کرا لے، اگر اس کے بال کم ہے وہ بالوں کو ری پلانٹ کروا لے، اپنے ہی بالوں کو، تو اس میں ناجائز کیوں ہوگا کچھ؟ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، اب جو آپ نے ایک پہلو چھیڑا نا، اس کے اندر بڑی واضح 2 حدیثیں بھی موجود ہیں اور بڑی واضح باتیں موجود ہیں۔ ایک ہے بیماری، ایک ہے بیماری، اور ایک ہے بیوٹیفیکیشن، اپنی صحیح ذات کو مزید خوبصورت بنوانا، اچھی بات، اور ایک ہے بیمار بندہ۔ بس میں آپ کو میں دونوں میں ایک فرق کرتا ہوں، پھر آپ چاہے اس سے اختلاف کریں۔ ایک بندہ بیمار ہے، یعنی اس کو گنجا پن ایک بیماری ہے، ساری دنیا جانتی ہے۔ ناک کا بدا ہونا، حد سے زیادہ کبھی نظر آنا بیماری ہے، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک صحابی نے سونے کا ناک لگوایا، حالانکہ سونا مردوں کو منع۔ سمجھ رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہے بیماری کا علاج اسلام میں جائز ہے۔ اس دور میں بھی دانت لگتے جیسے ریشم پہننے کا آپ نے ایک صحابی کو لاؤ کیا، جیسے یہ دیکھیں کتنی زبردست آپ نے دلیل دی ہے، ریشم مردوں پہ حرام ہے، بیماری تھی خارش کی تو کہا تو پہن لے۔ اس کا مطلب ہے بیماری جہاں تک ہوگی اس کا علاج کرنا جائز ہے، لیکن بیماری نہیں ہے
ایک عورت کو مثلا اس کی اچھی بلی ناک ہے لیکن وہ مزید خوبصورت کروانا چاہتی ہے, اس کے اندر ہمارا اختلاف ہوگا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں. لیکن اس مزید کے اوپر تو اس کی نیت ہے نا. نہیں بلال بھائی, ایک بیماری نظر آنے والی ہوتی ہے کہ آپ کو نظر آ رہی ہے یہ بندہ بیمار ہے, اس کو اپنا علاج کروانا چاہیے, اس کا ناک ٹیڑھا ہے, یہ سیدھا کروائے, اس کے اندر یہ عیب ہے. یہ دلیل اس پہ نہیں ہے کہ یہ عیب اللہ نے ڈالا تو اللہ کے دیے ہوئے اس عیب کو کیوں ٹھیک کر رہا ہے؟ نہیں, جو عیب ہے نا اس کا علاج تو پھر سنت نبی سے ثابت ہے نا. نبی کریم نے کہا حکیم کو ویلکم کیا, نبی کریم نے حکیم کو بگایا نہیں ہے. نبی کریم نے کہا ٹھیک ہے اگر تو سمجھتا ہے یہاں پہ بیمار ہیں بیٹھ جا, وہ الگ بات ہے کہ کوئی گیا ہی نہیں. اس کا مطلب ہے علاج کا باب اوپن ہے. یہ نہیں کہ تخلیق کے اندر تبدیلی سے مراد یہ ہے اللہ تعالیٰ نے اچھا بلا تجھے پیدا کیا ہے تو اس کے اندر تبدیلی کا. مثلا میں مثال دیتا ہوں جس کے اندر اختلاف ہے. ہمارے نظر میں ایک لڑکا اللہ تعالیٰ نے تو اس کو صحیح کان دیا, وہ کانوں میں سوراخ کرا لے, ہم اس کو تخلیق میں تبدیلی سمجھتے ہیں. وہ فیشن کرنا چاہتا ہے, وہ فیشن کرنا. عورت کرا لے, عورت کو کرانا تو جائز ہے نا اسلام میں. کیوں؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو میک اپ کی اجازت دی. اچھا یہ بھی ایک بڑا اہم پہلو ہے فقہی کہ عورت کو آرٹیفیشل میک اپ کی یعنی آرٹیفیشل میک اپ کی اجازت ہے. اس میں کیا شامل ہے آرٹیفیشل میک اپ کے اندر سرخی پاؤڈر جس کو آپ 12-16 سنگار کہتے ہیں, یہ بنانا, مطلب کہ یہ سب چیزیں اسلام میں جائز ہیں صرف اس لیے کہ وہ خامن کے سامنے آ رہی. خوشبو لگا کے باہر تو نہ جا سکتی, مرد کے لیے لگا سکتی ہے, اپنے گھر کے اندر لگانا چاہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہے آرٹیفیشل میک اپ, لینز لگا لے آرتی. لیکن اگر وہ جائے گی اور اپنے ہونٹوں کو درست کروا رہی ہے اور اس کے ہونٹ صحیح ہیں, ہم اس کو حرام سمجھتے ہیں. نہیں, اگر وہ مزید خوبصورت ہو جائیں تو اس میں حرام کیا ہے؟ اصل خوبصورت ہیں وہ مزید ہو جائیں تو کیا ہے؟ میں اس کے اندر تخلیق کی تبدیلی ہے. ایک چیز صحیح اللہ تعالیٰ نے پیدا کی, ایک آپ نے کہا کہ خراب. ہم دونوں کے اندر نہیں, فرق وہ کرتے ہیں. جا تو حسن کی طرف رہے ہیں نا, مزید بیوٹیفیکیشن کے لیے ہم یہ اختلاف ہے, نقطہ اختلاف. یہ اختلاف کیوں ہے علامہ صاحب؟ اس کی ایک وجہ کہ ہم تخلیق کے اندر تبدیلی کا جائز نہیں سمجھ. ایک ہے ازالت العیب, اس کو فقہی اصطلاح میں کہتے ہیں ازالت العیب, عیب کو رفع کرنا. یہ جائز ایک آدمی کی 2 آنکھیں ہوتی ہیں, اگر اس کی ایک آنکھ خراب ہے تو ایک اور وہ ڈونیشن جو ہے وہ کرا لے تو یہ حرام ہے حلال ہے؟ کسی سے ڈونیشن لے کے آنکھ لگوا لے, یہ جائز ہے. یہ جائز ہے. ہاں, جو ڈونیٹ کرتے ہیں کفار کے ممالک میں آنکھیں ڈونیٹ کرتے ہیں. کفار کے سری لنکا میں وہ بڑی خدمت کر رہے ہیں. وہ میں کہتا ہوں آنکھیں ڈونیٹ کرتے ہیں, وہ لگوا لے. اچھی بات ہے, وہ لگوا لے. مسلمان کر سکتے ہیں ڈونیٹ؟ ہاں, اس بارے میں پھر اختلاف ہے. یا میرے مولا, مطلب کچھ کہیں تو آئے. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. اب آپ نے یہ جو سوال پوچھا کہ مسلمان آنکھیں ڈونیٹ کر سکتا ہے. ڈاکٹر ناصر آ گئے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. خیریت سے ڈاکٹر صاحب؟ بالکل. ڈاکٹر صاحب, علامہ صاحب کی آج آپ نے جان نہیں چھوڑنی ہے. میں جب ان کی وکٹ سے ہٹوں گا تو آپ نے بالنگ شروع کرنی ہے. مجھے ایک بات بتائیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی مر جائے تو اس کا اسی طرح احترام کرو جیسے وہ زندہ تھا. حتیٰ کہ یہ حدیث ہے کہ اس کی میت کی ہڈی کا ٹوٹنا ایسے ہی ہے جیسے زندہ کی ہڈی کا. واہ 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 واہ. سارے پاکستان کو, سارے سعودی عرب کو پھانسی کی سزا سنا دیں کیونکہ اٹاپسی ہوتی ہے, تو مرے ہوئے پہ ہوتی, زندہ پہ تو نہیں ہوتی. اب اس کے یہی تو آپ نے یہ جو سوال کیا اس کے بارے میں علماء کا اختلاف موجود نہیں ہے. اٹاپسی پہ بھی ہاں موجود ہے. میت کی کو کسر کرنا یا میت کی ہڈیوں کو کیسے پتا چلے گا؟ مجھے ایک بات بتائی, نبی کی کاز ڈٹرمن کیسے کریں گے؟ مجھے آپ تو وہ ایسے آرٹیفیشل, آپ کو پتا اٹاپسی کے انہوں نے ٹولز ایجاد کر لی ہوئی ہیں, ممیفائڈ پلاسٹک کی انہوں نے ممیاں تک بنا دی ہیں جن میں ایک ایک آرگن اسی طرح موجود ہے. نہیں, اس آدمی کا اگر کیمیکل انالیسس کرنا ہے تو اسی کا لیور کھولنا پڑے گا نا, اسی کا ہارٹ دیکھنا پڑے گا نا کہ کالا ہوا ہے, ہارٹ اٹیک ہے کہ نہیں ہے, لیور کے اندر پوائزن ہے کہ نہیں ہے, وہ اسی بندے کو کھولیں گے نا. مرض کی تشخیص اور مجرم کی شناخت کے لیے اٹاپسی کرنا اور بات ہے. میں سمجھا آپ یہ جو وہ ڈائسیکشن کی بات کر رہا ہوں, غلط سمجھتے ہیں. میں ڈائسیکشن کو حرام سمجھتا ہوں. لوگ ڈاکٹر نہ بنے, نہیں ڈاکٹر بنے. کیا کیسے؟ اور طریقوں کے ساتھ. مثال کے طور پہ جب یہ ایب آیا ہی نہیں تھا 3D والا تو اس سے پہلے ڈاکٹر بنتے ہی نا. نہیں بنتے, اس سے پہلے مجھے ایک بات بتائیں بلال بھائی, کئی دنیا میں تب ڈاکٹر نہیں تھے کہاں جب یہ. اب مجھے ایک بات بتائیں, یہ ڈائسیکشن نہیں تھی. ایک بات کہہ کے میں نے ناصر کی طرف جانا ہے. ابھی ایک انتہائی کیا کہنا چاہیے غیر مسلمان قوم, ریکگنائز جوس نے ایک تخلیق کیا, اور وہ تخلیق یہ کی ہے کہ جہاں پہ بھی کینسر ہو جسم کے اندر ڈاکٹر صاحب, وہاں پہ وہ نائٹروجن کو انجیکٹ کرتے ہیں اور وہاں پہ جو کینسرس سیلز ہیں ان کو فریز کر دیتے ہیں, اور وہ جب فریز ہو جاتے ہیں تو وہ ڈیڈ ہو جاتے ہیں, تو باڈی ان ڈیڈ سیلز کو ایلیمنیٹ کر دیتی ہے. یعنی کہ کینسر کا علاج اتنا آسان بنا دیا. لوگ اس طرف جا رہے ہیں,
ہم کہہ رہے ہیں کہ سائنس نہیں پڑھنی, ڈاکٹر نہ بنے, ڈیڈ باڈی پہ نہ آئیں, ان کو نہ پتا ہو کہ دل گردہ پھیپھڑا کدھر ہے, سارے لوگ جو ہیں وہ مارننگ شو کے حکیم بن جائیں اور بس قصہ ختم ہو جائے. ہم یہ نہیں کہہ رہے, ہم یہ کہہ رہے ہیں ان کو پتا ہونا چاہیے کہاں ہے, لیکن اس کے لیے ڈائسیکشن اس طرح ضروری نہیں ہے کہ کسی مسلمان میت کی بے حرمتی کی جائے. ہم یہ کہہ رہے ہیں. آپ کی بات سے پتہ ہے کیا بنے گا. میں نے آج ہی صبح ایک ویڈیو دیکھی, انہوں نے کہا کہ میں ڈاکٹر نیچروپیتھ ہوں. میں ساری گوگل پہ ڈھونڈتا رہا کہ نیچروپیتھی کی ڈاکٹری کون سا ملک دے رہا ہے. خدا کے ولیوں کوئی نہیں دے رہا, کوئی نہیں دے رہا. ہم ان معاملات سے کیا پیچھے نہیں رہ جائیں گے؟ میں واپس آؤں گا پھر میں آپ سے پوچھوں گا. بائی ڈیفالٹ نیچر میں جینیٹک میلز میں ہیئر لاس چلتا ہے, فیمیلز میں جینیٹک بہت ریئر ہے, بہت کم ہے. کوئی نہ کوئی میڈیکل ڈیزیز ہوگی, کوئی میڈیکل کنڈیشن ہوگی. اب دیکھیں نا, بیچ میں انہوں نے جان کے یہ لکمہ چھوڑا ہے نا اللہ کی طرف سے. انہوں نے کہا جینیٹک, پہلے آپ نے کہا کہ کاسمیٹکس ہو ہی نہیں سکتی, اب آپ کہہ رہے ہیں اللہ کی طرف سے. انہوں نے خود بات کیا کہ جینیٹیکلی طور پہ عورتوں میں یہ بیماری کم ہے. گنجا پان کا شکار بالعموم مرد ہی ہوتے ہیں. ہاتھ نہیں ہے نا, تو آپ خوش ہو نا. آپ جیسے لوگوں کو دیکھ کے تو میرا دل جو ہے وہ جلتا ہے. یہ ڈاکٹر صاحب یہ زیادہ تر شادی شدہ مردوں کو کیوں ہوتی ہے؟ آپ کیسے ہنسنا بنتا ہے مجھے ایمانداری سے بتائیں, آپ کیسے ہنسنا بنتا ہے؟ یہ طنز ہے آپ کا. میں ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک صحابی ہیں علامہ صاحب, ان کا نام ہے حضرت ابو فضل, جو کہ ہجرت کے ڈاکٹر صاحب تقریباً 110 سال بعد بھی حیات تھے. اب یہ دیکھیے 60 71 میں 61 میں کربلا بھی ہو رہا ہے, لیکن وہ 110 سال بعد تک حیات ہیں. تو مدینے میں ایک وہ پتھر پہ کھڑے ہو گئے, انہوں نے لوگوں کو کہا کہ دیکھو میں واحد وہ شخص ہوں تم میں موجود جس نے نبی پاک. آپ نے نام دیکھا طفیل, ابو طفیل کھڑے ہو گئے اور کہا میں واحد ہوں جس نے اپنی آنکھوں سے نبی پاک کو دیکھا. میرا یہ گمان ہے, یا اس سے پڑھنے سے پہلے تھا, کہ لوگ پوچھیں گے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نمازیں کس طرح پڑھتے تھے, حج کیسے کیا. تو لوگوں نے کیا پوچھا, نبی دیکھنے میں کیسے تھے, نبی بیٹھتے کیسے تھے, وہ یوں کیسے تھے, وہ تمام چیزیں. میں آپ کو ایک بات تو آپ نے بات کیا تو ضمنی طور پہ آ گئی ہے. ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل, جب ان کی دفن کا وقت آیا, ایک صحابی ان کے نا داڑھی کے بال سفید گن رہا تھا, تو اس نے کہا یہ آپ کیا کر رہے ہو. اس لمحے میں بھی کہا کل کو کوئی مجھ سے یہ پوچھ لے کہ نبی کریم کے چہرے پہ سفید بال کتنے تھے, تو میں بتا سکوں گا کہ 19 تھے. 19 بال تھے. یعنی صحابہ نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا محفوظ کی. حسین لگنا جو ہے نا علامہ صاحب, یہ سنت رسول. میں حسن و جمال کے خلاف نہیں ہوں. اچھا, میں تو آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ ہمارا جو اختلاف ہے, ایک ہے بیماری کا علاج کروانا. بیماری کے علاج کے اوپر کوئی اختلاف نہیں ہے سرے سے, کسی مسلک کا بھی نہیں, آپ کا بھی نہیں, میرا بھی نہیں. ہمارا اختلاف ہوتا ہے بیماری سے اگلی سٹیج میں. مثلا ایک مثال کے طور پہ دیتا ہوں, انتقال خون ہے, خون لائف سیونگ ہے نا, گردہ تبدیل کرنا لائف سیونگ ہے, اس کو ہم کوئی عالم حرام نہیں کہتا, نہیں نہ کہتا. تو اب اس کے اندر اختلاف تو آگے جا کے آتا ہے کہ کوئی بندہ کیا یہ اعضاء انسان کے اپنے ذاتی ہیں کہ مرنے کے بعد وصیت کر دے کہ میری آنکھیں بھی دے دو, دل بھی دے دو, دماغ بھی دے دو. ہمارا اختلاف یہاں پہ ہوتا ہے نا, یہاں سے, کیونکہ یہ اعضاء کا مالک تو خود انسان اپنا نہیں ہے, اللہ ہی ہے. اس کی میت کو چیر پھاڑ کرنا, جیسے آپ کے سامنے حدیث رکھی ہے, لوگوں کی آسانی نہیں پیدا ہوگی. کسی نے کسی کو آنکھ دے دی تو آسانی نہیں. جب آپ کو آنکھ دینے والے اتنے کفار موجود ہیں, آپ کو کیا مسئلہ؟ نہیں مطلب اگر وہ نیک کام کر رہے ہیں تو ہمیں نیک کام کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ شریعت اسلامیہ میں اس طرح کے اعضاء جو لائف سیونگ نہیں ہیں, ان کو ڈونیٹ کرنے کا فلسفہ اسلام میں سرے سے جائز نہیں. تو پوسٹ مارٹم حرام ہوا نا؟ پوسٹ مارٹم کا تو میں آپ کو شروع سے کہہ رہا ہوں کہ بلا ضرورت جرم, ایک ہے جرم کو, مجرم کو پکڑنا. مجرم کو پکڑنے کے لیے تو جواز کی راہیں نکل آتی ہیں. ایک ہے بلا وجہ ڈائسیکشن کیا جا رہا ہے. مان لی نا میں نے آپ کی بات. اب اگر میں ناصر سے پوچھوں کہ آپ مجھے فتویٰ دیں تو آپ میرے پیچھے پڑ جائیں گے کہ ناصر کیوں فتویٰ دے رہا ہے. فتویٰ تو آپ نے دینا ہے. علماء اکرام جو ہے وہ میڈیکل سائنس کے اندر کیوں انجیکشن لگا رہے ہیں, ان کو کیسے پتہ ہے کہ کون سا لائف سیونگ ہے؟ ہاں یہ کیسے پتہ ڈاکٹر بتا سکتے. میں مثال دیتا ہوں. ڈاکٹروں نے ہمیں بتانا ہے, ڈاکٹروں نے بتانا ہے کہ لائف سیونگ کیا ہے. اللہ کے ولی مثال سن لے. ایک عورت جو ہے اس کے ہونٹ پتلے, میں مثال دے رہا ہوں, یہ ایک آدمی کے ہونٹ پتلے ہیں, وہ ڈپریشن سے مر رہا ہے. ڈاکٹر کہتا ہے تو اپنے ہونٹ جو ہیں وہ آج ہی ٹیکنالوجی میں موٹے کرا سکتا ہے, اس میں انجیکشنز کروا لے. آپ کہیں گے یہ لائف سیونگ نہیں ہے, وہ ڈپریشن سے مر جائے چاہے.
آپ کہیں گے کہ نہیں یہ کاسمیٹکس ہے. کیوں کاسمیٹکس ہے؟ اس کا فیصلہ عموم پہ لیا جائے گا, کسی انسان کی ذاتی جو ہے فہم و فکر پہ اچھا نہیں مر لیا جائے. گا. مجھے ایک بات بتائے, کسی آدمی کو تو برائی اچھی لگ سکتی ہے تو اس کو برائی کی اجازت دے اس دیں. میں کیا برائی ہے؟ میں بتاتا ہوں, میں آپ کو یہ مثال نہیں ہے ایک آرگیومنٹ بتا رہا ہوں. ایک بندے کو مثال دے رہا ہوں, برائی اچھی لگتی ہے, اچھا تو اس کو برائی کی اجازت دے دی جائے کہ اگر میں برائی نہ کروں مر جائے گا, یہ اس کو برائی کی اجازت دے دی جائے گی. بالکل نہیں دینی. تو بات ہوتا برائی شرع یہ اتنے ڈیسائیڈ کرنی ہے نا, میں نے اور آپ نے تو نہیں کرنی ہے, میں یہی کہہ رہا ہوں, اور اللہ کے رسول نے کرنی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں ایک عورت اور مرد کا ہونٹ اللہ تعالیٰ نے متناسب پیدا کیا, دیکھنے والے کو آپ ڈپریشن کو بیماری سمجھتے نہیں. میں بتاتا ہوں, اس کے اندر کوئی ڈاکٹر بھی کہتا ہے یہ عذر نہیں ہے, عیب نہیں ہے, یہ بیماری نظر نہیں آ رہی, اس کو نہیں تبدیل کرانا چاہیے, وہ چاہے پھر جو مرضی سوچتا ہے. سوری میں انٹرپٹ کروں, بہت ڈسپیوٹڈ سبجیکٹ ہے, اور اس میں آپ کچھ چیزیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن بہت بڑا ایشو ہے. لڑکیاں ہیں جن کی پیرٹ ناک ہے, ان کے رشتے ریجیکٹ ہوتے ہیں, ان کی 5 منٹ کے بعد وہ خودکشی کرتے چلی جائیں گی. ان کو تو ہم جائز کہتے ہیں کہ جن کی واقعی عیب نظر آ رہا ہے, لیکن ایک لڑکی کو آپ دیکھیں, آپ کہیں گے آپ کا تو ناک متناسب ہے. اچھا یہ فیصلہ لڑکی کو کرنے دیں نا. آپ پھر اس ذات نہیں فیصلہ کرتی, عموم کا فیصلہ ہوتا ہے. عموم کا فیصلہ چلنا کہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہو گئی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس دنیا میں ڈیموکریسی کا فیصلہ ہونا چاہیے. عموم ڈیموکریسی ہوتی ہے. عموم سے مراد یہ ہوتی ہے کہ 4-5 ڈاکٹروں ڈیموکریٹک ہوا نا پھر. ہاں, تو میں اسلام کا تو مذہب کے اندر آپ نے جملے نہیں سنا کہ جمہور کی رائے ہے, جمہور جو فیصلہ کرے وہ ٹھیک ہوتا ہے. جمہور علماء, میں عائشہ کا قول لے لوں پھر اس کے بعد آپ کا. جمہور علماء کا جو فتویٰ ہوتا ہے وہی صحیح ہوتا ہے. میں عائشہ سے پہلے بات کر لوں پھر بات کروں. جتنا سٹریس لیول ڈاکٹر صاحب میڈیا انڈسٹری میں ہے, لوگ اس لیے گنجے ہیں اور کم عمریں ہیں. اور اس کا ایک متبادل بھی ہے, وہ ذکر الہی استغفر اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ بھی ایک وٹامن ہے, یہ بھی سٹریس کو کم کرتا ہے. حدیث پوری سنا ہے. ویسے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, آپ پہلے یہ حدیث پوری کریں کہ یہ 90 بیماریوں کا علاج ہے, بلکہ 99 بیماریوں کا علاج ہے, جس میں سے سب سے ہلکی بیماری غم ہے. تو پھر اور دوسری بات یہ, ویسے پاکستانیوں کا میں ڈاکٹر صاحب کی بات سن رہا, جو مزاج ہے دوائیاں یا ٹیبلٹس کے اوپر اتنا یقین ہے کہ یقین ماننے جو بندہ یہاں پہ پاکستان میں وزن بھی کم کرنا چاہتا ہے نا, وہ ڈاکٹر کے پاس جا کے کہتا ہے کہ میں نے کوئی ایسی چیز دسو میں کھاواں تے ڈاکٹر صاحب کا ہنسنا بنتا نہیں ہے اس بات پہ. ویسے مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے کبھی یہ سوچا تھا کہ یہ چیزیں جو نان اور یہ وائٹ بریڈ اور شوگر جو ہے, اس کو کھانے سے جسم کے جو اچھے غذائیت ہے وہ باہر نکل رہی ہوتی ہے, یہ کتنی غلط بات ہے؟ یہ بھی ڈاکٹر صاحب نے یہ جو بات کی یہ بڑی اہم ہے, اور یقین مانیں کہ اگر معاشرے کے اندر یہ اویئرنیس پھیلائی جائے تو یہ جنک فوڈ والوں کے سارے کاروبار ہی بند ہو جائیں. تو اس پہ فتویٰ کیوں نہیں آتا؟ جو مضر سے چیز ہے وہ تو آٹومیٹیکلی آپ کو پتہ ہے ناک کے اوپر آپ کا فتویٰ اس لیے آتا ہے کہ وہ غریب آدمی کا کام ہے, اس پہ آپ کا فتویٰ نہیں آنا کیونکہ یہ امیر ملٹی نیشنلز ہیں نا. اصل بات یہ ہے کہ جو جس نے ناک ٹھیک کرانا ہے اس نے تو کروڑوں روپے لگا کے کرانا ہے, لاکھوں روپے. اللہ آپ کو خوش رکھے. میں اپنے علماء کرام سے عشق اور محبت کرتا ہوں. کل انشاءاللہ ملاقات ہوگی آپ سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.